بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے لیلۃ الجائزہ۔ جائزہ کا مطلب ہوتا ہے انعام، لیلہ کا مطلب رات یعنی انعام کی رات۔ یہ جو رات ابھی آنے والی ہے یعنی رمضان کے آخر میں جو چاند رات ہے اسی کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت اور مقدس مہینے کے اختتام پر آنے والی رات لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے۔ یہ خصوصی برکتوں، رحمتوں، بخشش و مغفرت اور نہایت فضیلت کی حامل ہے جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی تمام راتوں سے زیادہ سخی اور فیاض ہو کر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر یہ بد نصیبی کی یا کم نصیبی کی بات ہے کہ لوگ عموماً اس سے غافل رہتے ہیں اور یوں اس عظیم رات کی جو برکات ہیں ان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں اس رات یعنی شب عید کو لیلۃ الجائزہ سے پکارا گیا، جس میں ایمان و احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں جو اس ماہ مبارک میں اپنی عبادات اور روزوں سے اس ماہ مقدس کی برکات سے فیض یاب ہوئے، اللہ کی رحمت اور مغفرت کو اپنے لیے برحق بنایا، جہنم سے خلاصی کا پروانہ حاصل کیا اور یوں اللہ تعالیٰ کی تجلیات، انوارات اور انعامات کے حقدار ٹھہرے۔ لیلۃ الجائزہ پر فرشتوں میں بھی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر تجلی فرما کر دریافت کرتا ہے کہ اس مزدور کی اجرت کیا ہے جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس سے پوری کی پوری جزا اور اجرت ملنی چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، تم گواہ رہنا، میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے داروں کو اجرت دے دی، یعنی روزے داروں کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ احادیث مبارکہ میں بھی شب عید یعنی لیلۃ الجائزہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ یہ کہ ان کے روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، یہ کہ ان کے یعنی روزے دار کے لیے مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں، جنت ہر روز ان کے لیے راستہ کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر میری طرف آئیں۔ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، کیا یہ شب مغفرت یعنی شب قدر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہونے کے وقت اسے مزدوری دے دی جاتی ہے۔ لیلۃ الجائزہ کی رات خصوصیت سے عبادت میں مشغول رہنے کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ثواب کی نیت سے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہے، اس کا دل اس دن نہ مرے گا یعنی مردہ نہ ہوگا جس دن سب کے دل مر جائیں گے، یعنی فتنہ و فساد کے وقت اور قیامت کے ہولناک اور دہشت ناک دن میں یہ محفوظ رہے گا۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگا اس کے واسطے جنت واجب ہو جائے گی۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، 8ویں ذی الحج کی، 9ویں ذی الحج کی، 9ویں اور اس کے بعد 10ویں ذی الحج کی، اس کے بعد عید الفطر کی اور شب برات یعنی 15ویں شعبان کی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ہمارے اسلاف ان راتوں کی قدر فرماتے اور اس میں عبادت، ذکر و اذکار اور دعائیں، مناجات کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ لہٰذا اس رات کو خرافات کی نظر نہ کریں، اس کو فضولیات میں نہ گزاریں۔ کچھ لوگ پوری رات شاپنگ میں گزار دیتے ہیں، کچھ لوگ مہندیاں لگانے میں گزار دیتے ہیں۔ خدا را یہ رات بڑی قیمتی رات ہے، اس کو اپنے رب کو راضی کیجئے، مغفرت کا پروانہ لیجئے۔ اگر دیکھا جائے تو لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت کا دریائے رحمت پورے جوش پر ہوتا ہے اور بے شمار خوش نصیبوں کو مغفرت اور بخشش کا معجزہ یا خوشخبری سنائی جاتی ہے۔
آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے ہمارے رب بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے، بس ہمیں بھی معاف کر دے۔ وہ لوگ کتنے بد نصیب ہیں کہ جب محنت اور مشقت کے بعد مزدوری وصول کرنے کا وقت آئے تو اپنے مالک سے منہ موڑ لیں، یقیناً یہ بڑی محرومی ہے۔ لہٰذا آپ اس رات کا بھرپور فائدہ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ کے آگے عبادت کیجیے، آہوزاری کریں تاکہ مغفرت اور بخشش پائیں۔ ان نوجوانوں کی طرف بھی دیکھیے جو مہینہ بھر صوم و صلات کے پابند رہنے والے تھے، 5 وقت نمازیں پڑھی، مسجدوں کو آباد کیا، ایک ماہ میں کئی قرآن ختم کرنے والے ہیں، اعتکاف کرنے والے ہیں، اور جیسے ہی چاند رات آئی تو یوں شترے بے مہار ہو گئے جیسے ایمان ان کو چھو کر بھی نہیں گزرا۔ کہیں موسیقی میں مشغول ہیں، کہیں جو ہے وہ ناچ گانے ہو رہے ہیں، اور اسی طرح سے اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس ہمارے اکابر اور بزرگوں کا طرز عمل اس طرح تھا۔ حضرت قیس کے بارے میں مروی ہے کہ وہ رمضان کے آخر پر رونے لگے تو لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا قسم بخدا متاع دنیا یعنی دنیا کی دولت کے ضائع ہونے پر نہیں رو رہا ہوں، میں تو روزے میں پیاس کی شدت پر اور ٹھنڈی رات میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہونے کی مشقت کے ہاتھوں سے چلے جانے پر رو رہا ہوں۔ یعنی روزہ، تراویح اور دیگر رمضان کی جو عبادت ہے اب نہ ہونے کا افسوس ہو رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی تو آپ فرماتے، ہائے کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ کون ہے وہ شخص جس کی رمضان المبارک میں عبادتیں قبول ہو گئیں تو میں انہیں مبارکباد دیتا، اور اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون ہے جس کی عبادتیں قبول نہ ہو سکیں اور وہ محروم رہا تو ہم اس کی تعزیت کرتے۔ ایک بزرگ کو عید کے دن لوگوں نے غم زدہ دیکھا تو کہا کہ خوشی اور مسرت کے دن آپ غم زدہ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو فرمایا بات تو صحیح ہے کہ یہ خوشی اور مسرت کا دن ہے، مگر مجھے اس بات نے غم میں ڈال رکھا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں جس نے مجھے روزے اور دیگر عبادت کا حکم دیا، مگر مجھے نہیں علم کہ میرے یہ اعمال اللہ کے قریب مقبول بھی ہوئے یا نہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ حضرت بہت سے مسلمان ایسے دیکھے گئے جو صرف رمضان المبارک میں خوب عبادت اور مجاہدہ کرتے ہیں اور بقیہ سال بھر پھر کچھ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایسا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو کما حقہ نہیں پہچانا، مکمل طور پہ اللہ کو نہیں جانتے، اور عارضی صرف رمضان المبارک کی حد تک کی عبادت کس کام کی؟ اصل عبادت اور حقیقی صلاح و تقویٰ تو یہ ہے کہ مسلمان سال بھر عبادت و ریاضت اور مجاہدہ و محاسبہ میں لگا رہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ انعام کی اس رات کو اس طرح گزاریں کہ انعام دینے والا ہم سے خوش ہو جائے۔ ایک بڑی اہم بات ہے آپ کے گوش گزار کرنی ہے کہ در حقیقت ماہ رمضان پورے سال کا ایک سمجھ لیں کہ تربیتی کیمپ ہے جس میں ٹریننگ ہوتی ہے، جس میں بندوں کو تقویٰ اور اطاعت شرعی کی تعلیم و تربیت دی جاتی ہے اور انہیں آہستہ آہستہ اس مقام پر لایا جاتا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا پروانہ نصیب ہو۔ آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ روزہ نام ہے طعام و شراب اور جنسی تقاضوں سے اپنے آپ کو روک لینے کا۔ یہ روزے کا ظاہر ہے جس کے باطن میں ایسے راز ہائے سربستہ چھپے ہیں جن کے حقائق کی تہہ تک پہنچنا سب کے بس کی بات نہیں۔ یہ کھانے پینے اور جماعت سے رکنے کا موازنہ مشہور نیت والی حدیث جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سے کیجیے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ روزے میں نیت کا مکمل دخل ہے، چونکہ اس کے اندر یا دکھاوے کا کوئی شائبہ نہیں، اس لیے روزہ داروں سے یہ کہنا نہیں پڑتا کہ روزہ کی حالت میں آپ کے لیے کھانا پینا اور جمع کرنا درست نہیں، بلکہ وہ محض اللہ کے خوف اور ڈر سے یہ سب چھوڑ دیتا ہے، اور دراصل یہی تقویٰ کی پہلی سیڑھی ہے جس کے ذریعے ایک مسلمان اللہ کے قریب تر ہو جاتا ہے۔